بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو تاریخ انسانیت میں چرخ بنی نوع انسان کے ستارے بہت ہیں، لیکن وہ نیر درخشاں جس کی تابانیوں کو قدامت نے کجلایا نہیں اور جس کی روشنی کو امتداد زمانہ نے دھندلا نہیں کیا، وہ شخصیت ہے جو 13 رجب 30 عام الفیل کو شہر مکہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ سردار بطھا ابو طالب، ماں فاطمہ بنت اسد، قبیلہ بنی ہاشم، میری مراد اس ذات سے اسلام کی آفتاب درخشاں، اولین دستور حکومت اسلامیہ کے خالق، نتشے کے فوق البشر سے بلند، مثالی حکمران، زوج بطول، والد حسنین علیہم السلام حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ عہد طفولیت سے لے کر آخر تک حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں آپ ہر غزوے میں حامل علم، دست بقبضہ شمشیر زن نظر آتے ہیں۔ غرض کے رزم ہو یا بزم، سفر ہو یا حضر، صلح ہو یا جنگ، ہر جگہ آپ رسول اکرم کے ساتھ ساتھ رہے۔ اسی لیے علماء اسلام کو کہنا پڑا کہ حضرت علی رزم میں شجاع، بزم میں خطیب، صلحوں میں امن، جنگ میں موت، ممبر پر کلیم، بوریے پر امیر، تخت پر فقیر، سخاوت میں سمندر، شجاعت میں غضنفر، طہارت میں گوہر، صبر میں چٹان، عدالت میں میزان تھے۔ فضائل و محامد کا سچشمہ علم ہے، اور آپ کے متعلق رسول اکرم کا قول ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ نہج البلاغہ آپ کے ذہن برتر، شعور کامل معراج نظر کی تصویر ہے۔ آپ نے جو نظریات و افکار پیش کیے وہ ہر عہد اور زمانے کے تعمیری انقلاب کی سنگ بنیاد بن سکتے ہیں۔ حضرت علی نے عظمت بنی آدم کا اعلان اس فقرے سے کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو آزاد بنایا ہے، پھر تم لوگوں کے غلام کیوں بنتے ہو؟ حکومت کے مقصد کی وضاحت اس جملے سے فرماتے ہیں کہ حکومت تمہیں اس لیے نہیں ملی کہ تم مال بناؤ، نہ اس لیے کہ تم دشمن سے انتقام لو، بلکہ اس لیے کہ تم ظلم کو مٹاؤ، انصاف سے کام لو۔ حاکم کی صحیح پوزیشن کا تعین اس انقلابی تاریخی جملے سے قبل نہیں ہوا کہ میں لوگوں کا حاکم تو ہوں اور ان کے دکھ اور درد میں شریک نہ ہوں۔ سرمایہ داری پر ضرب کاری آپ کا یہ جملہ ہے، اے فرزند آدم، جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو اس کا تو خزانچی ہے، مالک نہیں ہے۔ انسان کا معاشرے میں مقام کس انداز کا ہو، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، دنیا میں تم اس طرح رہو کہ اگر مر جاؤ تو لوگ تمہاری یاد میں آنسو بہائیں، اور اگر زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے لیے بے چین رہیں۔ انسان کی فکر سے معاشرے میں اندھیرا اور اجالا پیدا ہوتا ہے۔ اگر ذہن میں تنگ نظری، عصبیت، فرقہ پرستی ہے تو معاشرے میں اندھیرا ہوگا۔ اگر محبت، اخوت، ہمدردی ہے تو معاشرے میں اجالا ہوگا۔ حضرت علی ان عظیم انسانوں میں ہیں جن کی فکر آفاقی تھی۔ وہ عصمت بنی آدم کے مبلغ اور اخوت انسانی کے معلم تھے۔ احترام بنی آدم کے وہ سب سے بڑے باعث تھے۔ آپ ایک عیسائی ہم سفر کے ساتھ کچھ دیر رہے۔ جب چوراہے سے جدا ہونے کا وقت آیا تو آپ اپنے راستے کے بجائے عیسائی کے راستے پر چلنے لگے۔ اس نے تعجب کیا تو آپ نے کہا کہ یہ ہم سفری ہمسائیگی کا حق ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ آپ کی فوج نے جب دشمن کے قبضے سے فرات کو چھین لیا اور فرات کو دشمن کے لیے ممنوع علاقہ قرار دیا تو آپ نے فرمایا، یہ پانی ہے، ہر شخص اس سے فیضیاب ہوگا، اس میں دوست و دشمن کی تمیز بیکار ہے۔ آپ کی ساری زندگی معاشرتی ناہمواری کے خلاف جہاد میں گزری۔ غریبوں کی ہمدردی اور سرمایہ داروں کی سرکوبی آپ کا نصب العین تھا۔ آپ کا نظریہ حیات یہ تھا کہ میرا مال بھی ہو تو میں برابر سے تقسیم کروں، چہ جائے کہ یہ بیت المال کا مال ہے۔ ہر وہ جاگیر جو مال خدا سے لوگوں کو دی گئی ہے بیت المال میں واپس کر دی جائے گی۔ جو مال بھی بیت المال سے ملا وہ سب وہاں لوٹا دیا جائے گا۔ عدل برداشت نہیں ہوتا تو ظلم کیسے برداشت کیا جائے؟ آپ کی مقدس زندگی انہی اعلیٰ اصولوں کے لیے وقف رہی۔ آپ کے کردار کا تر امتیاز یہ ہے کہ آپ نے کسی حالت اور کسی صورت اور کسی قیمت پر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا اور ہمیشہ صحیح راستہ اختیار کیا، اور اس نظریے کو ثابت کیا کہ انسان صحیح چل سکتا ہے اور بغیر غلطی کے بھی ساری زندگی گزار سکتا ہے۔ جب تک نسل انسانی کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ کارزار عمل میں سرگرم سفر ہیں، ہمیں الامام علی کی ضرورت ہے، یعنی ایسے رہنما کی جو بغیر غلطی اور ٹھوکر کھائے ہوئے زندگی کا طویل سفر طے کر سکتا ہو۔
آپ خانہ خدا میں پیدا ہوئے اور خانہ خدا میں شہید ہوئے، گویا آپ کا سفر خانہ خدا سے شروع ہوا اور خانہ خدا پر ختم ہوا۔ سلام ہو اس امام پر جس کی ساری زندگی کا مقصود اسلام کا دوام، حق کا قیام اور باطل کا انہدام تھا۔